الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے مہنگائی اور اس کی وجوہات پر، کیونکہ مہنگائی ایک ایسا ایشو ہے جو غریب عوام کے لیے سمجھ لیں کہ ایک زوردار ہتھوڑا ہوتا ہے جو ان کے سر پہ گرتا ہے۔ مہنگائی اس وقت پوری دنیا میں ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے۔ پاکستان میں کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں غربت بہت ہے، بے روزگاری بہت ہے، جس کی وجہ سے ادھر ہمیں زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ بلندی پر چلی گئی ہے۔ مثال کے طور پر پیٹرول کی قیمتوں کو لے لیں۔ پاکستان میں پیٹرول اس وقت 130 روپے کا لیٹر ہے اور عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ اتنا زیادہ مہنگا پیٹرول۔ اور اگر آپ دوسرے کنٹریز کو دیکھیں جو ترقی یافتہ ملک ہیں، مثال کے طور پہ یورپین کنٹریز ہیں یا کینیڈا امریکہ ہے یا اور بہت سے آل اوور دا ورلڈ جو بھی کنٹریز ہیں، سب میں پیٹرول کی قیمتیں اوپر گئی ہیں اور بہت زیادہ گئی ہیں۔ اس وقت میرے پاس میرے ہاتھ میں یہ پورے جو یورپین کنٹریز ہیں ان کا افیشل ڈاٹا ہے کہ پیٹرول اس وقت کتنے یورو کا یا کتنے کا لیٹر ہے ہر کنٹری میں۔ اسپین میں تقریباً 1 یورو اور 46-47 لیٹر کا سینٹ کا لیٹر ہے، یعنی 1.5 یورو کا۔ جرمنی میں تقریباً 1 یورو اور 70 سینٹ کا لیٹر ہے۔ اسی طرح اٹلی میں، فرانس میں، ڈنمارک میں، بیلجیم میں، ایون لکسمبرگ ایک چھوٹا سا کنٹری ہے جس میں تقریباً جو ٹیکس ہیں وہ کئی چیزوں پہ معاف ہیں، گورنمنٹ ادھر کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں لگاتی اتنی چیزوں پہ، ادھر بھی تقریباً 1 یورو اور 40 سینٹ کا لیٹر ہے۔ تو یہ تقریباً پورا اگر ہم جائزہ لیں یورپین کنٹریز کا تو تقریباً 1.5 یورو سے لے کر 1 یورو 75-80 سینٹ تک لیٹر ہے ڈیفرنٹ کنٹریز میں۔ تو یہ تقریباً سمجھ لیں کہ 300 سے لے کر 335-40 روپے پاکستانی بنتے ہیں، کیونکہ ہمارا کام ایسا ہے، ہم ڈیلی گاڑی یوز ہوتی ہے، استعمال ہوتی ہے، تو ہمیں یہ چیزیں جو ہیں تقریباً فیل ہوتی ہیں، پتہ چلتا رہتا ہے کہ آج سے 10 سال پہلے یا 8 سال پہلے جو میں اپنی گاڑی میں 30 یورو کا پیٹرول ڈلواتا تھا یا ڈیزل، وہی اتنے ہی لیٹر تقریباً آج جو ہے وہ 45-46-47 یعنی 46-47 یورو کا اتنے ہی لیٹر آتا ہے جو آج سے 6-7 یا 8 سال پہلے آتا تھا۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں عوام کو زیادہ محسوس ہوتی ہے مہنگائی اور ادھر لوگوں کو اتنی نہیں ہوتی؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ادھر تقریباً یورپ میں یا ویسٹرن ورلڈ میں ہر بندہ جاب کرتا ہے، ہر بندے کے پاس اچھی چھوٹی بڑی ہر بندے کے پاس تقریباً جاب ہے، اور جو بندہ جاب نہیں کرتا اس کو گورنمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑا یا بہت اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس لیے ادھر زیادہ محسوس نہیں ہوتی مہنگائی۔ پاکستان میں یہ چیزیں نہیں ہیں، پاکستان میں بے روزگاری بہت ہے، غربت بہت ہے، جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ محسوس ہوتی ہے مہنگائی۔ لیکن یہ مہنگائی صرف 1-2 ماہ یا 4 ماہ یا 6 ماہ یا سال یا 2 سال میں نہیں آئی یا اتنی زیادہ نہیں ہو رہی، اس کا ایک مکمل بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ مہنگائی، کیونکہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے، لیکن ہمیں زیادہ کیوں محسوس ہوتی ہے، ہمیں زیادہ کیوں فیل ہوتی ہے؟ وہ ہماری غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے ہمیں زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اور غربت اور بے روزگاری کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے خزانے دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے پاکستان کو، جو تقریباً ادھر یورپین کنٹری بہت زیادہ ہیں جن میں نہ تو پاکستان والا موسم ہے، نہ ہی پاکستان جیسی زرخیز زمین ہے، اور نہ ہی پاکستان جیسے محنتی لوگ ہیں، لیکن یہ پھر بھی ہم سے ترقی یافتہ کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ یہ مہنگائی ہماری کمر توڑ رہی ہے اور ان لوگوں پر ویسا اثر نہیں ہو رہا؟
ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ غربت اور بے روزگاری کی وجہ کیا ہے؟ بے روزگاری اور غربت کی وجہ ہمارے کرپٹ بددیانت سیاستدان ہیں، وہ اور ان کے ساتھ وہ لوگ، ان میں ہمارے اپنے بڑے بھی شامل ہیں، جو ان کرپٹ اور بے ایمان بددیانت سیاستدانوں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ ان سیاستدانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ملک کو لوٹا، اپنے اثاثے یورپ میں بنائے، امریکہ میں بنائے، پوری دنیا میں اپنے اثاثے بنائے، ادھر اپنی کمپنیاں بنائیں، اپنے کاروبار بنائے۔ اب تو کھل کے سامنے آ رہا ہے، کبھی کوئی پناما پیپر میں آ جاتا ہے، کبھی پنڈورا پیپر میں آ جاتا ہے، اور اس طرح کئی اور ذرائع ہیں جن سے اب پتہ چل رہا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے کنٹری کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور افسوس ہے ان لوگوں پر جو ہمارے بڑے تھے، جنہوں نے جان بوجھ کر یا انجانے میں ان لوگوں کا ساتھ دیا، انہوں نے ملک کو لوٹا۔ کوئی ایک ایسا ہاسپٹل نہیں بنا سکے یہ پورے پاکستان میں کہ جدھر یہ سیاستدان اپنا علاج کرا لیں، کوئی ایسا کالج، ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جدھر یہ اپنے بچوں کو پڑھا لیں۔ ان کو بخار ہو جائے، نزلہ ہو جائے تو کوئی فرانس آ جاتا ہے، کوئی UK آ جاتا ہے، کوئی کینیڈا امریکہ چلا جاتا ہے۔ بچے ان کے یورپین کنٹریز میں پڑھ رہے ہیں، امریکہ، کینیڈا یا آسٹریلیا میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے جو عوام ادھر ہے ندان بولی بالی ان کو یا کہیں یا ان کو کیا کہیں کہ کرپٹ اور بددیانت سیاستدانوں کا ساتھ دیتے ہیں، اس سے لا تعلق ہو کر کہ ان کا ساتھ دینے سے ہمارے آنے والی نسلوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ ہمارے بڑوں نے بدقسمتی سے یہ کبھی نہیں سوچا تھا، وہ صرف یہ سوچتے تھے کہ فلاں چودھری صاحب اور فلاں MP یا MN میرے بیٹے کی شادی پہ آ جاتا ہے، میری بیٹی کی شادی پہ آ جاتا ہے، یا میرا باپ یا ماں جو ہے جب اس دنیا سے جاتی ہے تو وہ آ کے تعزیت کرتا ہے اور پورا محلہ بھی اس کو دیکھنے آیا ہوتا ہے، یا ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ پورے محلے یا گاؤں میں یا شہر میں یہ پتہ چلے کہ جی فلاں یہ مکیانہ صاحب ہیں یا وڑیت صاحب ہیں یا چٹھا صاحب ہیں، ان کی جی چودھری صاحب کے ساتھ یا وہ MP MN ہے اس کے ساتھ اس کی بڑی سلام دعا ہے۔ یہ کوئی بندہ پکڑا جائے یہ تھانے فون کریں اسی وقت چھوٹ جاتا ہے۔ اس کلچر نے، اس سوچ نے، اس نظریے نے ہمارے معاشرے کو تباہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں کہ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ میری چودھری صاحب کے ساتھ سلام دعا ہے، دوسرے باڑ میں جائیں۔ اس چیز کا اثر ہمارے معاشرے میں کیا پڑے گا؟ ہمارا معاشرہ باڑ میں جائیں۔ لیکن اللہ کے بندو یہ سوچا کریں کہ معاشرے میں ہم نے بھی رہنا ہے، ہمارے بچوں نے بھی رہنا ہے، ہماری آنے والی نسلوں نے بھی ادھر اسی معاشرے میں رہنا ہے۔ کیوں نہ ہم ان کو وہ معاشرہ دیں کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کریں، وہ ہمارے لیے سوچیں کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک اچھا معاشرہ بنا کر دیا۔ کیوں نہ ہم یہ جو وجوہات ہیں غربت اور یہ جو مہنگائی اور غریبی اور بے روزگاری کی جو وجوہات ہیں ان کے بارے میں سوچیں، کیونکہ سیاستدانوں نے تو اپنے بڑے بڑے محل، اپنے بڑے بڑے کاروبار کھڑے کر لیے، لیکن عوام کو کیوں اتنا غریب کر دیا؟ اور ان کو ابھی بھی لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ابھی بھی۔ اور یہ بالکل ہم نہیں سوچ رہے کہ ہمارے آنے والی نسلوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ اگر ہم اس روش سے نہ باز آئے کہ میرے تعلق چودھری صاحب کے ساتھ ٹھیک ہوں، MP ہے، منسٹر ہے، کوئی بھی ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، کوئی بھی ہے جو حکومتی عہدیدار ہے، میرے تعلقات اس کے ساتھ ٹھیک ہیں، دوسرے مرتے ہیں، مریں، غریب ہیں، جو بھی ہیں، جو ان کے ساتھ ہوتا ہے میں کیا کروں، میری لائن ان کے ساتھ سیدھی ہے۔ اس نظریے نے، اس سوچ نے، اس کلچر نے ہمارے معاشرے کو تباہ کیا، اور جب تک ہم نے اپنی اس روش سے باز نہیں آنا ہمارے حالات ایسے ہی رہنے ہیں۔ مہنگائی تو دن بدن بڑھ رہی ہے پوری دنیا میں، اور پاکستان بھی دنیا میں ہی ہے، پاکستان کو دنیا سے علیحدہ نہیں ہے، ادھر بھی مہنگائی بڑھے گی، لیکن جو وجہ ہے کہ عوام بیچاری کی کمر ٹوٹ رہی ہے اس وجہ کو ڈھونڈیں، اس بیماری کا علاج کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے بیماری تو اپنی جگہ موجود ہے، بس اس کو اوپر تھوڑی بہت معلم لگا کر، پٹی لگا کر وقت جو ہے ٹائم پاس کر لیں، بعد میں دیکھیں، نہیں، وہ نسور بن جائے گا، وہ پورے جسم کو نقصان پہنچائے گی بیماری۔ اس لیے بیماری کا علاج کریں، تو وہ بیماری یہی ہے کہ اپنے معاشرے میں دیانتداری پیدا کریں، خود میں دیانتداری، ایمان کی دولت کو اپنے دل میں آنے دیں، خود میں دیانتداری پیدا کریں،
اور دیانتدار اور سچے لوگوں کا ساتھ دیں ہمیشہ۔ وقتی طور جو ہے وہ ہمیں مشکل لگے گا، وہ ہمارا یہ کرپٹ نظام کے خلاف یا کرپٹ لوگوں کے خلاف کھڑا ہونا یا ان سے پیچھے ہٹ جانا مشکل تو لگے گا، لیکن مشکلات جو ہیں ان کے بعد ہی آسانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا بھی ہوا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اس لیے ان کرپٹ لوگوں سے اپنا ناطہ توڑیں، اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں کہ میرے تعلقات فلاں منسٹر کے ساتھ ٹھیک ہیں، بس صحیح ہے، میرا گزارا نہیں۔ کل کو ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کی یہ سوچ نہ ہو، ان کی سوچ مختلف ہو، تو کیا پھر وہ بچوں کا نقصان آپ نے کیا یا نہ کیا؟ اگر آپ کی یہ سوچ ہوگی کہ میرے تعلق فلاں کے ساتھ ٹھیک ہے، بس صحیح ہے، آپ کا بیٹا یا آپ کے جو بچے ہیں کل کو وہ بڑے ہوتے ہیں، ان کی اور سوچ ہوتی ہے، تو پھر وہ نقصان ہوگا آپ کی وجہ سے۔ اس لیے بچوں کو وہ معاشرہ دیں کہ جدھر شخصیات پرستی نہ ہو، جدھر ایک سسٹم ہو، سسٹم صحیح ہو، وہ اس سسٹم میں رہ کر اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ اس سے بالا تر کہ کوئی بھی منسٹر ہو، کوئی بھی وزیر ہو، کوئی بھی پولیس آئی جی ہو، کوئی بھی جج ہو، چیف جسٹس ہو، جنرل ہو، کوئی بھی ہو، اس سے بالا نظر کہ وہ کوئی ذات یا کوئی شخص بھی ہو، ہمارا سسٹم مضبوط ہو۔ لیکن سسٹم جو ہے وہ اسی طرح مضبوط ہوگا جب ہم نے اپنی سوچ کو مضبوط کیا، ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا، تو پھر ہمارا سسٹم مضبوط ہوگا۔ اور جب سسٹم مضبوط ہوگا تو اس طرح کی جو مہنگائی ہے یا جو اس طرح کی تکلیفیں پریشانیاں پوری دنیا میں آتی ہیں، ان کا اس طرح اثر ہمیں نہیں ہوگا یا اس طرح ہمیں محسوس نہیں ہوگا جیسے ان حالات میں ہو رہا ہے۔ اور مہنگائی کی اور غربت اور بے روزگاری کی اصل وجہ جو ہے اس کو ختم کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ جا رہا ہے، محفلیں تو بہت منعقد ہو رہی ہیں، نعتیں بولی جا رہی ہیں، بڑا بڑا کچھ ہو رہا ہے، گھروں کو سجایا گیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اپنی زندگیاں جو ہیں ان کو بدلو، ان میں انقلاب لاؤ، اپنے دماغ میں لائٹ، اپنے دماغ کی بتیاں جو ہیں وہ آن کرو، بجائے اس کے کہ گھروں میں آپ لائٹیں یا ان روشنیاں کر کے تو خوشیاں منا رہے ہو۔ اپنے دل کے اندر ایمان کے نور سے اس کو روشن کریں، جس کا ہمیں فائدہ ہو، ہمارے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہو، ہمارا تاجر جو ہے وہ دیانتدار ہو، ہمارا پولیس والا جو ہے وہ ایماندار ہو، ہمارا جو سیاستدان ہے وہ با اخلاق با کردار ہو۔ لیکن وہ تبھی بنیں گے جب ہم اپنی ان روشوں سے باز آئیں گے، ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب لائیں گے تو ہمارے معاشرے میں بھی انقلاب آئے گا۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کی طرف نہ لوٹے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اپنی زندگیاں اس کے مطابق نہ گزاری، اور بددیانت اور غلط اور چور لوگوں کے سامنے ہم کھڑے نہ ہوئے، ان کا رد نہ کیا، تو پہلے 74 ایئرز گزر چکے ہیں، اس طرح اور بھی گزر جائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا ماحول دے کر جائیں۔ اس لیے ایمان اپنے دل میں پیدا کریں، ایمانداری پیدا کریں، اور اللہ کے لیے یہ جو کرپٹ لوگ ہیں کسی بھی شعبے میں ہیں، اللہ معاف کرے، پاکستان میں تو دین کو بھی ان لوگوں نے چھوڑا ہوا، اس پہ بھی ملاوٹ کرتی ہوئی ہے۔ اس لیے مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ کو دین کی بات سمجھاتا ہے، یا ابھی ربیع الاول کا مہینہ جا رہا ہے، مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے دن خوشیاں منا رہے ہو، تو وہ جو پوچھتے ہیں کئی لوگ، اپنے بچے ہی پوچھ لیتے ہیں، تو اتنی مزاحیہ بات ہے یا مضحکہ خیز بات ہے کہ وہ ملا جو ہے کرپٹ، وہ کیا کہہ، وہ اتنی فلاں ایسا کہہ رہا ہو، اس کو چھوڑو، وہ وہابی ہے، اس طرح کہہ کے استغفر اللہ، وہ جو بھی ہے، لیکن آپ اس بات کا جواب دو کہ وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح دین سمجھنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہم ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا ماحول دے کر جائیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور یہ میسج دوسروں تک بھی پہنچائیے گا۔